والحمد للہ رب العالمین۔ دوستو عزیزو، میرے دینی بھائیو، السلام علیکم۔ بندہ ناچیز، نکما، بیکار، اللہ کی رحمت کا طلبگار آپ کے سامنے حاضر ہے۔ چند فکری باتیں آپ کے تصور آپ کے پیش کروں گا، نہایت توجہ اور دل کی گہرائیوں سے آپ متوجہ ہو کر سنیں۔ اللہ تعالی کی مہربانی سے آپ کو روحانی فائدہ ہوگا، اور میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے وہ بات کرائے جس میں آپ کا اور ہم کا اور دین کا سب کا فائدہ ہو۔ اللہ رب العزت جو پورب کا رب، پچھم کا رب، مشرق کا رب، مغرب کا رب، تمہارا رب، میرا رب، سب کا رب، مجھے ایسی بات کہلوائے جس میں دین کا فائدہ ہو۔ دوستو، آج کل ماحول ایسا ہے کہ علم میں ہے 4 قسم کے لوگ بنو، 5واں نہ بنو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ پہلی قسم دین پر چلنے والے بن جاؤ، دین پر چلنے والے بن جاؤ۔ اگر تم سے یہ نہیں ہوتا تو پھر جو دین وال چلنے والے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، پھر بھی تمہیں فائدہ ہوگا۔ اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو حق کہنے والے بن جاؤ، پھر بھی فائدہ ہوگا۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو آخری ادنا ایمان کا درجہ ہے کہ حق سننے والے بن جاؤ، پھر بھی فائدہ ہوگا۔ ان 4 کے علاوہ اگر 5ویں بنو گے تو حکم ہے ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ دعا مانگو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق پر چلنے کی توفیق دے، حق کہنے والوں سے محبت دے، حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق سننے والا بھی بنا دے، کیونکہ جب تک قوم حق سنتی رہے آخری درجہ ہے، حاکم ہے، حکمران ہے، بادشاہ ہے، کوئی ہے، جب تک وہ حق سن کر حق کہنے کو نہیں روکتا وہ قوم عذاب میں نہیں آتی۔ آخری درجہ ہے قوم کے ختم ہونے کا، اور دنیا کا بادشاہ ہے، حکومت ہے، اس کے ختم ہونے کا آخری نشانی یہ ہے کہ وہ باطل کو اگر حکومت دے تو اس کا کام ہے کہ وہ حق پر لوگوں کو چلائے اور ایمانی تحفظ کرے، روحانی تحفظ کرے، جانی تحفظ خود بخود ہو جائے گا۔ جو ایمان اور روحانیت کا تحفظ نہیں کرتا، جان کا تحفظ کون کرتا ہے؟ موت خود حفاظت فرماتی ہے۔ ارے ساری دنیا ایٹم کے اندر پڑے رہو تم، اسرائیلی فرشتہ خدا نہ بھیجے آپ نہیں مر سکتے، فرشتہ کو روک کوئی نہیں سکتا۔ جان کا تو پرواہ بھی نہ کرو، یہ تو موت کا ایک دن معین ہے، موت حفاظت کرتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جی فلاں لوگ جان کے محافظ ہیں، دعا مانگو اللہ انہیں ایمان دے کہ روحانی حفاظت کے بغیر جسمانی حفاظت ناممکن ہے۔ جان تو اللہ نے لینی ہے، اور وقت سے پہلے نہیں جا سکتی اور وقت سے پہلے آ نہیں سکتی۔ اللہ فرماتا ہے جس کو تم اپنا محافظ سمجھتے ہو، سہارا کرتے ہو، اس کو میں پکڑ لوں وہ خود کو نہیں بچا سکتا تو آپ کو کیسے بچائے گا؟ یہ تو بات ہمارے ذہن میں بھی غلط ڈالی گئی ہے۔ جو لوگ ہماری جان کی حفاظت کا دعویٰ کرتے ہیں، خدا کی قسم چپے چپے پر ایک ایک بندے پر کلاشن کوپ والا ٹھہرا دو، ارے جان کی حفاظت نہیں ہو سکتی جب تک روحانیت کی حفاظت نہ کرو۔
روحانیت کی حفاظت کرے حاکم، ایمان کی حفاظت کرے حاکم، دین کی حفاظت کرے حاکم، وہ قوم کا جانی حفاظت خود بخود ہو جاتی ہے۔ وہ حاکم اپنا بھی دشمن ہے، قوم کا بھی دشمن ہے، جو روحانیت کو تو قاتل ہو اور جسمانیت کا محافظ کا دعویٰ مارے، کر تو نہیں سکتا، جسمانی تحفظ کبھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں روحانیت سے باخبر کر دے۔ جان ایمان سے کہو، اگر ہم ایمان دے دیں تو کیا جان ہماری بچ جائے گی؟ وہ تو چلی جائے گی نا، جان چلی جائے گی، تو ہم ایمان کیوں دیں؟ مجھے ایک بندے نے سوال کیا، یہ ٹیپو سلطان نے کافروں کو نہیں مانا، وہ مر نہیں گئے، زندہ رہے۔ میں نے ان سے پوچھا جنہوں نے مانا وہ زندہ ہیں؟ ارے جنہوں نے مانا وہ بھی مر گئے، اور موت اس کی سے ہی لکھی ہوئی تھی، بلکہ میں کہتا ہوں وہی زندہ ہے۔ خیر موضوع یہ بہت لمبا ہے، روحانیت کا مختصر یہی کر دیتا ہوں کہ جسمانی اصلاح، روحانی اصلاح اور روحانی تحفظ کے بغیر جسمانی اصلاح اور جسمانی تحفظ ناممکن ہے۔ دکھ ہوتا ہے کہ لوگ اب ہمارے ملک میں یہ کہتے ہیں جی مولوی نکمے ہیں اور مولوی کھا رہے ہیں، کہہ دیتے ہیں۔ اور بصیرت دیکھو ہماری، ایمان سے ہمیں عقل ایمان میں ہے، عقل جو ہے بے ایمان کو اللہ نے عقل والا نہیں کہا، کیونکہ ایمان عقل اور سوچ اس کی بڑھتی ہے جس کے اندر ایمان ہو۔ تو آپ یہ بتائیں ہم قوم میں عقل یہ ہے، ایمان سے کہیں کہ کوئی داڑھی والا گناہ کر دے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں نہیں پڑ جاتے؟ غلط بات ہو تو مجھے یہیں ٹوک دینا، کیوں پڑھتے ہیں کہ یہ سنت رکھا کر عزت نہیں کرتا؟ ایسا ہے ہمارے ملک میں، ایسا ٹھیک ہے بھئی سنت کی عزت نہیں کی، آپ نے سچ کہا کہ سنت کی عزت کرو، تو میں نے بھی اس لیے داڑھی نہیں رکھی کہ سنت کی عزت لوگ نہیں کرتے، یار ہم اس لیے داڑھی نہیں رکھتے کیونکہ کلمہ تو کوئی چیز نعوذ باللہ قوم کی نگاہ میں ہے نہیں۔ تو ایمان سے میرا سوال ہے کہ داڑھی سنت ہے، ارے سنت والے نے گناہ کیا تو آپ اس پر برس پڑے۔ شادی کیا ہے؟ ایمان سے کہنا شادی بھی تو سنت ہے، نکاح ہو سنت، اس پر اقرار ہو، غلط بات ہو تو مجھے یہی کہہ دینا، اگر صحیح بات ہو تو آپ اقرار تو کرتے رہیں زبانی، شادی بھی سنت ہے نا، جو نہ مانے میں حدیث پاک پڑھ دوں ان نکاح ہو سنتی۔ تو کبھی آپ نے اپنے ملک میں یہ بھی سنا کہ کسی شادی والے کو کسی نے کہا کہ بھائی سنت ہے اس کا بھی احترام کرو؟ ایمان سے کہنا کسی نے کہا؟ کیوں؟ کیا اسی کو عقل کہتے ہیں کہ داڑھی والے سنت نے اس پر برس پڑے اور شادی والے سنت والے جیسا بھی کرتے رہیں ان کو نہ کچھ نہ کہو، وہ سنت نہیں ہے؟ پھر بصیرت تو اتنا ہو گئی نا، کیونکہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ علم عمل ہے، ذرا ذہن میں رکھنی بات، میں بوڑھا بندہ ہوں، چند باتیں کروں گا آپ سے جو ضرورت کی ہوں گی۔ علم عقیدے پر بحث کر رہا ہوں، عمل تو خدا عقیدے کی اصلاح ہو جائے کہ علم جو ہے وہ عمل ہے، داڑھی بھی عمل ہے، حج بھی عمل ہے، حافظہ بھی عمل ہے، حافظہ بھی عمل ہے، سمجھ گئے اس بات کو؟ اگر عقیدہ خراب ہو تو عمل فائدہ نہیں دیتا، اتنا تو آپ کو پتا ہے، عقیدہ خراب ہو تو عمل بیکار ہے، جتنا بڑا عالم ہے عقیدہ خراب ہو علم فائدہ دے گا؟ ایمان سے کہنا فائدہ دے گا علم؟ حاجی ہے عقیدہ خراب ہے، حافظ ہے داڑھی بھی ہے، چارے کتابیں حافظ، عقیدہ اس کا خراب ہو تو اسے کوئی چیز فائدہ نہیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ علم سے، حج سے، داڑھی سے، حافظہ سے جو ہے وہ عقیدہ بلند ہے، عقیدہ بلند ہے، کیونکہ عقیدہ نہ ہو، خراب ہو تو کوئی چیز فائدہ دیتی ہی نہیں۔
اس میں تو کوئی اختلاف کسی کا نہیں ہے، کسی جماعت کا اس میں اختلاف نہیں ہے، اختلافی مسئلہ نہیں کر رہا، کیونکہ عمل کی بنیاد ہے عقیدہ، علم کی بنیاد بھی عقیدے پر منحصر، داڑھی کی بنیاد بھی عقیدے پر منحصر۔ اچھا، اب میرا آپ پر سوال ہے، جو عقیدے کو کچھ نہیں سمجھتا، اس کی نگاہ میں عقیدہ کچھ نہیں ہے، وہ عمل کو بڑا سمجھتا ہے، کیا اسے عقل ہے؟ اسے ایماندار آپ کہیں گے؟ جو عقیدے کو کچھ نہ سمجھے اور عمل کو بڑا سمجھے، علم عمل ہے، جو عقیدے کو کچھ نہ سمجھے علم کو زیادہ سمجھے تو اسے آپ بے وقوف کہیں گے، ایمان سے ایسا، کیونکہ عمل کی بنیاد عقیدہ ہے، عقیدہ خراب ہے علم فائدہ نہیں دیتا، تو عقیدہ مقدم ہوا، علم مؤخر ہوا۔ اب جو علم کو مقدم کرے گا وہ بے وقوف ہوگا، کیونکہ عقیدہ ہمیشہ مقدم ہے۔ تو جو عقیدے کو کچھ نہیں سمجھتا وہ مسلمان نہیں ہے، کہ عمل کی بنیاد عقیدہ ہے۔ اور عقیدے کی بنیاد کیا ہے آپ کو بتا دوں، عقیدے کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عقیدے کی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ شریف ہے، میں آپ کو اس ایمان دے رہا ہوں، مسلمان صحیح معنی بنا رہا ہوں، آپ کو پتہ لگے مسلمانیت کیا شے ہے۔ عقیدہ سنوارنے آیا ہوں میں، آپ کا عمل تو خدا ہمیں توفیق دے۔ تو عقیدے کی بنیاد ہے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیونکہ یہ توحید اور رسالت ہے۔ توحید، کلمہ کیا ہے؟ توحید اور رسالت ہے۔ ارے قرآن بھی توحید اور رسالت منانے آیا، اور علوم بھی سارے توحید اور رسالت منانے آئے، اور توحید اور رسالت کو کچھ نہیں سمجھتا تو علم کیا فائدہ دے گا اس کو، جس کی نگاہ میں کلمہ ہی کچھ نہ ہو۔ تو ایمان سے آپ ہم اور دھیان کریں کہ کلمے کی کیا اہمیت ہے ہمارے اندر، کہ داڑھی والا گناہ کرے برس پڑتے ہیں، علم والا گناہ کرے برس پڑتے ہیں، حافظ گناہ کرے برس پڑتے ہیں، حاجی گناہ کرے برس پڑتے ہیں۔ اتنا کم ذہن ہمارا کیوں ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا گناہ کرے اسے کچھ نہیں کہتے؟ معلوم ہوا ہماری نگاہ میں کلمہ کچھ نہیں ہے، علم بڑی چیز ہے، اور جو علم کو عقیدے سے مقدم سمجھتا ہے وہ مسلمان نہیں، کیونکہ علم کی بنیاد عقیدہ ہے اور عقیدے کی بنیاد کلمہ شریف ہے۔ جو قوم کلمہ شریف کو کچھ نہیں سمجھتی وہ کبھی مسلمان ہے ہی نہیں۔ اس طرح پاؤ سلطان بول پڑے، فرمایا دوئے جہان کلمے دے اندر کی جانے خلقت گالی ہوں، بولی سریکی میں گالا کہتے ہیں دیوانے کو، بے وقوف پاگل کو۔ فرمایا دوئے جہان کلمے کے اندر ہیں، ایمان سے کہیں، جب آپ کافر کو مسلمان بنائیں گے قرآن پڑھائیں گے یا کلمہ پڑھائیں گے؟ پھر اس پر قرآن فرض ہوگا، نماز ہی فرض ہوگا۔ جب کلمہ پڑھ لے گا تو فرائض واجبات سنن مؤکدہ میں اس کو چھٹی نہ ہوگی، جس طرح ایک صحابی پر فرض ہے اسی طرح اس پر فرض ہو گیا، واجبات ہو گئے، سنن مؤکدہ ہوگی۔ عقیدے کا بات کر رہا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کرنا۔ گناہ جو ہے کلمے پڑھنے والے پر حرام ہے، کسی حاجی پر حرام نہیں، کسی حافظ پر حرام نہیں، کسی عالم پر حرام نہیں۔ گناہ اس پر حرام ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جس نے کلمے کو کچھ نہیں کہا، سمجھا کہ عالم گناہ کرے برس پڑتا ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا گناہ کرے اسے کچھ کہتا ہی نہیں۔ ارے ایمان سے خدا ہمیں عقل دے کہ ہم کلمہ کو سب کچھ سمجھیں۔ قرآن بھی کلمے کے اندر ہے، جنت بھی کلمے کے اندر ہے، حدیث بھی کلمے کے اندر ہے، ایمان بھی کلمے کے اندر ہے، یوفون بعہد اللہ۔ تو اس کلمہ پڑھ چکا ہے، اسلام کے اندر آ گیا ہے، چودیواری کے اندر، جس پر صحابی پر زنا حرام ہے ایسا تجھ پر حرام ہے۔ باتیں تو بہت ہیں، ٹائم تھوڑا ہے۔ چوک سے میں گزر رہا تھا، مجھے رات کے 10 بجے کہیں دور سے میں سفر کر کے آ رہا تھا، تھانے کا منشی بیٹھا تھا سادے لباس میں، اس نے مجھے بلا لیا، حضرت صاحب ارے آؤ۔ میں جب آیا اخبار پر خبر لگی ہوئی تھی، مجھے کہتا ہے یہ تو مولویوں کا حال ہے۔ تو میں سفر کیے ہوئے تھا، تھکا ہوا تھا، میں نے کہا کوئی بات کرتا ہے، اس نے بے وقوفوں جیسی بات کر دی۔ میں نے کہا جی یہ ہمارا حال ہے
اور آپ تو خانے کعبے سے برا کرنے والے ہیں، ماں سے برا کرنے والے ہیں آپ تو. میں نے سیدھے الفاظوں میں ہی کہہ دیا، غصے میں تھا، اللہ مجھے معاف کرے. وہ الجھ پڑا، کہتا ہے کیوں مولوی جی مجھے ایسا کہا؟ میں نے کہا جاؤ، غیر مولوی ہے، داڑھی مون ہے، غیر مولوی ہے، تمہیں جاؤ کر میں ثبوت دوں وہ ماں سے پکڑا گیا ہے اور ماں خانہ کعبہ ہے. وہ مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب یہ کہاں کا انصاف ہے، کیا آپ اس کو کہیں، آپ نے مجھے کیوں کہہ دیا؟ میں نے کہا بھی تمہیں عقل نہیں ہے، عقل تو ایمان میں ہے، جب ہے نہیں ایمان ہوتا تو مجھ پر یہ سوال کیوں کرتا، مجھ پر یہ بات کیوں ٹھوستا؟ تو محروم ہے ایمان سے، میں تجھے بتاؤں، آنکھ دوں، تو بھی اس مولوی پر پڑھ جس کی خبر پڑی ہے، تو مجھے کیوں چمٹ گیا؟ ارے ایک مولوی کی بات سب مولویوں پر آ سکتی ہے، ایک داڑھی والے کی بات سب داڑھیوں والے پر آ سکتی ہے، تو ایک غیر مولوی کی بات بھی ہم کہہ سکتے ہیں نا عبداللہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. کہتا ہے میں تو تھانے کا منشی ہوں، آپ مجھے ایسی طرح نہ سمجھاتے. ہے بات آپ کی صحیح، میری سمجھ میں آ گئی، لیکن اس طرح میں نے کہا میں اس طرح نہ سمجھاتا تو آپ کو سمجھ ہی نہ آتا. کیسا ظلم ہمیں یہ کافروں نے ہمارے ٹھوس دیا. میں نے کہا ایک مولوی قتل کرے تمام مولویوں کو جیل میں دے دیا کرو. ارے ایمان سے آپ مسلمان تو ہیں، کچھ ہوش تو پکڑو، اتنا مر نہ جائیں ہم کہ جھوٹ ہم پر غالب آ رہا ہے، سمندر کی طرح ہمارے دماغوں میں چلا جا رہا ہے، کوئی روکنے والا ہی نہیں. حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے، ایک بیٹا بہن سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام نبی کا بیٹا، ایمان سے سب ہم یہ کہیں کہ سب نبیوں کے بیٹے ایسے ہیں، دوسروں کو کہہ سکتے ہیں. ایک صحابی جس نے کاتب وحی تھا، نبی ہونے کا دعویٰ کر لیا، کیا ہم کہیں سب صحابہ ایسے ہیں؟ ارے ایمان سے ساری قوم کے بندے ایک جیسے نہیں ہوتے، سارے مولوی ایک جیسے نہیں، سارے داڑھی مون ایک جیسے نہیں، سارے داڑھی والے ایک جیسے نہیں. جس سے جرم سرزد ہو، ارے یہ کافروں کا مذہب ہے، اسلام اس کے سوا اس کے بیٹے کو بھی کچھ نہیں کہتا. ایک باپ کے بیٹے بھی ایک طرح نہیں ہے. یہ کون سا قانون ہمارے دماغ میں آ گیا کہ ایک مولوی کی خبر اور سب مولویوں پر ہم نے تھوپ دی؟ کیا ہے کفر نے ہمارے دماغوں کو خراب کرنے کے لیے، ہمارے ذہن کو خراب کرنے کے لیے کہ ہمیں اپنی سوچ رہی نہیں. پانی پانی کر گئی کلندر کی مجھ کو یہ بات کہ تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن. ارے تو دفاع ملک کر رہا ہے، یہ تو کافر بھی کرتے ہیں دفاع ملک. ارے مسلمان دفاع اسلام کرتا ہے، دفاع ملک نہیں کرتا، کیونکہ اسلام کفر کا ضد ہے اور مسلمان کافر کا ضد ہے. دفاع اسلام کرو، دفاع ملک خود بخود ہو جاتا ہے. اس لیے اسلام نے حکم بھی دفاع ملک کا دیا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں ترک وطن سنت نبوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے تو مصطفی ہے. فرمایا وطن کو تو کئی نبیوں نے ترک کر دیا، اسلام کو نہیں چھوڑا. معلوم ہوا اسلام تیرا وطن ہے. اگر اسلام ہے تو تیرا وطن ہے، اسلام نہیں تو تو خود بھی اپنا آپ نہیں ہے، تو وطن کی بات کرتا ہے. یہ دفاع ملک جو ہے یہ کافروں کا طریقہ ہے، اور خدا کی قسم مسلمان دفاع اسلام کرتے آئے ہیں، دفاع ملک مسلمان پر حرام ہے. تو ذہن ہمارے، مجھے ایک بندے نے سوال کیا جی مولوی نکمے کھا رہے ہیں. میں نے کہا تیرے ذہن پر بھی قربان، میں تجھے بتاؤں، ارے تجھے میں آنکھ دے جاؤں. لاکھوں فقیر آپ کے ملک میں سارا دن مانگتے ہیں، روپیہ مانگنے کے سے اس کو بھی دے دیتے ہو، دے دیتے ہو نہیں دے دیتے، جھوٹ بول رہا ہوں. لاکھوں فقیر اس وقت 200-300 ارے میرا تجربہ ہے، ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، 7 گھر کے بندے ہیں، 7 صبح نکل جاتے ہیں، چھوٹے بچے بھی نکل جاتے ہیں.
20 30 50 100 دانے روٹی ہر چیز کپڑے وہ شام کو سارے ساتھ کے ساتھ لاتے ہیں اور رات کو چرس اور بھنگ پیتے ہیں. وہ بھی تو کھا رہے ہیں. کسی نے کہا ہے ایمان سے؟ سارے مستحق کھا رہے ہیں. ارے کسی نے کہا وہ نکمے کھا رہے ہیں؟ مجھے ایک ہمارے درویش نے بات سنائی کہ آپ کی ہم کہاں ترقی کریں. میں آپ کو بات سناؤں کہ میرا چاچا زاد بھائی ہے, اس نے مولوی کو بلایا اور مولوی نے ساری رات قرآن مجید پڑھا. سویرے اس نے 300 روپیہ پیش کیا تو مولویوں نے کہا 500. اس نے مجھے بلایا. یہ مولویوں کا حق ہے, حال ہے کہ 500 مانگتے ہیں. دیکھو قرآن شریف پڑھتے رہے اور 500 مانگتے ہیں. پھر اس نے کہا, اس نے ملنگ کو بلایا, قسم کھا گیا. شیطان نے کہا کوئی میری اذان آئے, حکم کیا یہ گاجے باجے تیری ہی اذان آئے. ارے کہاں قرآن مجید قدر قرآن دا مومن جانے کیا جانن بے دینے, قدر فلاں دا بلبل جانے کیا جانن کہاں کمینے. قدر قرآن دا مومن جانن والے سو گئے وچ مدینے. ملنگ کو بلایا, قسم کھا گیا کہ ایک رات کا 70,000 دیا اس نے اور ساری رات شیطان کی آواز سنتا رہا. 35,000 ہم ویل کہتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں جو ایسے کہے اسے دے دیتے ہیں. 35,000 1,05,000 روپیہ ملنگ لے کر گیا. ارے 300 500 وہ مولویوں کا گن رہا ہے جو ساری رات قرآن پڑھتے رہے. کتنا ہزاروں ملنگ کھا رہے ہیں. وان اللغو موردون, کھیل کود سے اعراض کرو. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہتا ہوں تو بنتی ہے جان پر, چپ رہتا ہوں تو بنتی ہے ایمان پر. ارے چپ رہنے سے حق کا بیان اچھا اور لاکھوں جانوں سے ایک ایمان اچھا. چپ کر رہنے کا وقت یہ آ گیا کہ اللہ کے نام لینے والوں کو نکما کہا جا رہا ہے اور کروڑوں روپے اللہ نے فرمایا. ارے مسلمان کافروں سے لڑتے آئے, کھیلے نہیں. ثابت کر دے. وہ ہماری عزتیں لوٹ رہے ہیں, یہ بے غیرت کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں اور کروڑوں روپے اس پر خرچ ہو رہے ہیں. کسی نے کہا کیا فائدہ ہے کرکٹ سے؟ سارے عمران خان کے بیٹے بن گئے, محمود غزنوی تو کوئی نہیں بنتا نا. غلط بات ہو تو مجھے یہیں کہہ دینا, ٹھیک ہے کڑوی باتیں ہیں. اس لیے سریکی کا بزرگ شعر میں کہنے لگا کہہ دوں جو ہوگا. انہوں نے کہا سکول وچ بندے دلے, ایک ہاتھ وکٹاں دوجی ہاتھ بلے, ٹر پوندے گلے دے گلے, ون کھیت دے سورے دے رلے, آدھے بمب ڈھے دے اللہ سے ایک نہ بلے. بزرگ بد دعا دیتی ہے. لاکھوں روپے کروڑوں روپے اور کسان کو 30,000 قرضہ, 10,000 رشوت اور سود اوپر ہے. معیشت تباہ ہے آپ کی. اربوں روپے لاہور جا کر دیکھے, کرکٹ کلب 100 ٹوب کی بلب کے ٹوب کا ایک ہی بلب لگا ہوا ہے. لاکھوں روپے کی بجلی ضائع ہو رہی ہے تمہاری اور شیطانی کھیل پر کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ دین میں نہ دنیا میں. کسی نے کہا یہ ہمارے خزانے عام آوارے جا رہے ہیں. 2.5 لاکھ روپیہ اب کہا جو جیت جائے گا 50 لاکھ ملے گا. کرنٹ یہ بسنت میلہ جو منایا جاتا ہے, آپ کو پتہ نہیں یہ بسنت کیا ہے؟ ایک حضور کا گستاخ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کو ایک مجاہد نے مارا تو یہ کافر سکھوں سے ان کا رشتہ تھا, تو یہ کافر مل کر اس کی محبت میں یہ بسنت میلہ مناتے ہیں. کروڑوں روپے آپ کے ملک میں خرچ ہو جاتے ہیں بسنت میلے پر اور حکومت ہی کرتی ہے. یہ جائز ہے؟ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام اگر میرے نام لینے والے موجود نہ ہوں تو باقیوں کو بھی مہلت نہ دوں, ختم کر دوں. تجھے کیا پتا اللہ کے نام کی کیا شان ہے؟ ایمان ہوتا تو پتہ لگتا. خدا کی قسم کوئی نماز نہ پڑھتا ہوگا, کوئی روزہ نہ رکھتا ہوگا, ایک شخص سے اللہ ہی نکل جائے گا, اللہ تبارک تعالیٰ 10 سال کی آمد پیچھے کر دے گا پوری دنیا میں اللہ. ارے ابراہیم النبی کے فعل کو دیکھو,
کیا نبی جو کام کرتا ہے وہ مفت کرتا ہے؟ نبی بیکار کام کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پوچھو، جبریل امین باہر آئے، انہوں نے اللہ یاد کیا، ایسے زور سے فرمایا اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو کر باہر آ گئے۔ وہ یار کون ہے؟ میرے یار کا نام لینے والا، میرے رب کا نام لینے والا۔ آپ کھڑے تھے، کہا ایک بار سنا دے مجھے، کیا دو گے؟ فرمایا آدھی بکریاں دے دوں گا، جو میرا ریوڑ آپ کا بہت تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بکریاں بہت تھیں۔ فرمایا ایک بار اللہ سنا دے، آدھا ریوڑ تجھے بخش دوں گا۔ اس نے کہا اللہ، آدھا ریوڑ دے دیا۔ فرمایا ایک بار پھر سنا دے یار کہ اب کیا دے گا؟ فرمایا دوسرا آدھا دے دوں گا۔ اس نے اللہ کیا، دوسری عادل دے دی۔ فرمایا پھر یار ایک بار سنا دے کہ اب کیا کرے گا؟ کہ خدا کی قسم نوکر بن کر ساری عمر تیری بکریاں ہی چراتا رہوں گا۔ جن کو اللہ کے نام کی پتہ ہے شاہ ہے، اللہ اللہ کرنے والے جو روحانی تحفظ کر رہے ہیں وہ مفت کھا رہے ہیں۔ افسوس ہے، تیرا پیسہ سارا قیمت پر لگ رہا ہے، مجھے تو پتا ہے نا۔ جو پیسے ہمارے لگ رہے ہیں یہی لگ رہے ہیں جو تمسی عالم کی تم اللہ واسطے قدر، یہی پیسہ تمہارا، باقی سارا ضائع ہے۔ جو کھاتے پیتے ہیں وہ بھی ضائع ہے، تجھے کیا پتا؟ تو اس نے اللہ اس لیا نام، تو آپ نے لاٹھی اٹھائی، لاٹھی اٹھا کر ساتھ ہی چل پڑے۔ کہا چلو میں آپ کی بکری، نبی کا وعدہ تھا، رسول کا وعدہ تھا، معمولی بات نہیں تھی۔ آپ چل پڑے تو وہ آگے غائب ہو گئے، کیونکہ وہ تو امتحان لینے آئے تھے کہ میری نام کا قدر کیا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تجھے ایسی تجارت بتاؤں جس میں تمہیں کوئی نقصان ہی نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے۔ وہ کیا ہے؟ میرے نام پر دینا، قرآن مجید میں ہے۔ یہ ایسی تجارت ہے کہ 7 گنا ہو کر، بعض کہتے ہیں 700 حصہ ہو کر اس دنیا میں بھی مل جاتا ہے اور آگے بھی ملتا ہے۔ علم، اب کہو نا سکول والے جو پیسہ ہے لگا رہے ہیں، ہاں جی یہ علم نہ پڑھیں، دھوکہ ہے۔ کیا بتا جاؤں علم کیا ہے؟ مولانا سے آپ کو بتایا ہوگا، سعدی علیہ رحمت نے فرمایا علم رسالت بدار القرار۔ اچھا میں وہ دلیل نہیں دیتا، ایک بات پہلے آپ سے پوچھ لوں، میں ایمان سے سچ مجھے کہنا کہ اگر یہ علم ہے تو پڑھنے والے عالم ہو گئے نا۔ یہ بات تو آسان ہے یار، کہے تو کوئی بات نہیں۔ پڑھنے والے اگر اس کو علم کہو گے تو پڑھنے والے عالم ہیں، پروفیسر بھی عالم ہے، ماسٹر بھی عالم ہے، بچے جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی عالم ہیں، تھندار بھی عالم ہے، ڈی سی کمشنر سارے عالم ہیں۔ ان کو یار کیوں نہیں کہتے کہ تم یار ہوش کرو، کچھ بندے بنو، یہ علم ہے تم بھی عالم ہو؟ یا اسے علم نہ کہو، یا پھر پڑھنے والے سارے عالم ہیں ان کو کہو وہ بھی بندے بنے، کچھ درندوں کی طرح کہو، ان کو برس رہے ہیں کیوں؟ میں بات نہیں کرتا، میں علم ہی کہتا ہوں۔ اگر اسے علم پر کہیں گے تو پڑھنے والے سارے عالم ہوں گے، یا اسے علم نہ کہو۔ ارے العلم کہا گیا، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم۔ یہ یاد میں آپ کو بتا دوں، آپ سے دھوکہ ہو رہا کہ الف لام جہاں آتا ہے وہ خاص علم ہو جاتا ہے۔ ایک کتاب، کوئی کتاب، الکتاب قرآن مجید کو اس معرفہ بن جاتا ہے، الف لام خاص ہو جاتی ہے، یاد رکھنا۔ العلم کہا گیا ہے، ارے گوشت جو ہے، سور کا بھی تو گوشت ہے، کتے کا بھی گوشت ہے، نام تو گوشت ہے، لیکن حرام حلال تو ہے نا، حرام حلال تو ہے۔ ارے کرانچی بھی تو علم ہے نا، جادو بھی علم ہے۔ کیا ہم سب کو حلال کر سب کو جائز ہو گیا ہم پر؟ العلم تو ایک ہی علم ہے جس کی وضاحت علم میں ہے۔ سعدی علیہ رحمت فرماتے ہیں علم رسانت بدار القرار، علم وہ ہے جس کی معرفت بندہ بہشت میں پہنچ جائے۔ دوسرا فرماتے ہیں علم راہ حق نہ نمایت جہالت است، جو علم اللہ کی راہ نہیں دکھاتا جہالت ہے۔ ترا علم در دین دنیا تمام، کہ ترا علم کام از علم گیرد نظام۔ فرمایا تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ علم دنیا میں نہیں ہے، ارے دنیا کے لیے بھی تمہیں کافی ہے اور آخرت کے لیے بھی کافی ہے، اور تمہارے کام خدا کی قسم ایسے نظام پکڑیں گے کہ تجھے پتہ نہیں ہوگا۔
علم. مولانا روم صاحب اللہ نے انہوں نے فرمایا علم ساتھ دوسرا قول ہے علم راہ حق نہ نمایت جہالت است. جو علم اللہ کی راہ نہیں دکھاتا وہ جہالت ہے، وہ جہالت ہے. تیسرا مولانا روم صاحب کا مثنوی کا شعر، علم قرآن تفسیر و حدیث است ہر کے بجوزی خانت خبیث است. فرمایا علم قرآن تفسیر اور حدیث ہے، بس جو اس کے سوا پڑھے گا خبیث بن جائے گا. یہ فرض عین ہے. سپیکر میں کہہ رہا ہوں، کسی کو اعتراض ہو تو مجھے کہہ دے، یہ فرض عین ہے. دوسرا ہے تحریری علم اور حساب کتاب کا علم. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تو پڑھا ہوا ہے تو دوسرے کو بھی لکھ دے کہ تجھے اللہ نے سکھایا ہے، لکھ دے اس کو، اگر ضرورت ہے تو اس کا کام کر دے. معلوم ہوا یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے. فرض عین وہ ہوتا ہے جو ہر پر فرض ہوتا ہے. بات سمجھ گے؟ اللہ یہ نہ فرماتا کہ تو نے اگر پڑھا ہے تو دوسرے کو بھی لکھ دے. معلوم ہوا یہ فرض کفایہ ہے، چند بندے پڑھیں اور مقصد قوم ملک کی خدمت ہو، یہ دل میں سما دینا بات. مقصد قوم ملک کی خدمت ہو تو فرض کفایہ ہوگا. اور بزرگان دین فرماتے ہیں جو فرض عین چھوڑ کر فرض کفایہ پڑھے گا، ارے دل کی گہرائی سے سن لو، وہ درندہ بن جائے گا. دوسرا، جب مقصد پیٹ ہو جائے گا، ارے یہی تعلیم جب مقصد پیٹ ہو جائے گا، جب مقصد پیٹ ہو جائے گا، ارے یہی تعلیم جب مقصد پیٹ ہو جائے گا، خدا کی قسم تعلیم ہی نہیں رہے گی، یہ ہنر اور کسب ملک کی خدمت کرے یا پیٹ سے کوئی اٹھتا. جو جب پیٹ ہے اسے ہنر اور کسب کہو، اور ہنر اور کسب کے سکھانے کے لیے بیت المال سے ایک پیسہ لینا بھی حرام ہے. تو نکمے یہی ہیں جو پیٹ کی طرح سکھاتے ہیں، ہر ایک اپنے فائدے سے سیکھ رہا ہے. ہنر وہ ہندی کا بزرگ ہے، اس کے دیوان سے میں نے شعر پڑھا، سبحان اللہ. بزرگ کو عقل بھی اسے ہوتے، وہ فرماتے ہیں پڑھن گلہن کسب جان بھی ترقی جیت. گلہن کہتے ہیں ہندی میں لکھنے کو، وہ کہتے ہیں پڑھنا گلنا جو ہے یہ کسب ہے. ترقی جیت، جیت ہندی میں کہتے ہیں زبان کو. جیڑا سبق شو پڑھایا کہیں کہیں دے نصیب، کئی سو سال پہلے کہہ کر دیوان ہندی میں لکھ گئے ہیں بزرگ. فرماتے ہیں جرا پیر کامل جو علماء حق سبق پڑھاتے ہیں وہ کسی کے نصیب ہوتا ہے، ہر ایک کے نصیب نہیں ہوتا. کسب ہے، کسب کے لیے بیت المال سے کچھ نہیں لیا جا سکتا. ویسے کیا ہے کہ ادھر ٹیوشن لگے ہوئے ہیں، دگنے پیسے ہی جا رہے ہیں. مجھے ایک شخص کہنا خدا عقل دے. ارے جب روحانی زوال ہو کہتے ہیں لوگ ترقی کا دور ہے، ایسے کہتے ہیں ترقی کا دور ہے. بھائی ایمان سے کہنا، میں آپ کو عقل دینے آؤں. ذرا منفی اثرات دیکھیں کہ پنکھے آ گئے ہیں، بجلی آ گئی، عیاشیاں آ گئیں، بسیں آ گئیں، کاریں آ گئیں. جو کچھ آپ موجودہ ماحول کے مثبت اثرات پر نگاہ رکھتے ہیں، ارے ذرا منفی اثرات پر بھی نگاہ کھول دیتا ہوں آپ کی کہ ایمان ہمیشہ دونوں طرف دیکھتا ہے. ایمان یہ دیکھا کہ ساتھ کیا لایا یہ ماحول، شوگر آ گیا، کینسر آ گیا. ٹی وی والے کو ہم نہر پر دیکھ رہے تھے، دور سے ڈر سے نزدیک نہیں جا کہ ٹی وی والا کیسے ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس عورت آئی، فرمایا عرض کی یا رسول خدا دعا مانگو، میرے بچے 300 سال کے ہو کے مر جاتے ہیں. یہ کوئی زندگی ہے 300 سال؟ آپ ہنس پڑے. عرض کی کیوں ہنستے ہو؟ فرمایا قرب قیامت ایسی عقل والی قوم ہوگی کہ 30-40 سال عمریں ہوں گی اور انہیں خوف کوئی نہ ہوگا، وہ اس پر ہی بس. ارے ہماری 100 سال والی 40-50 پر آ گئی، کیا ترقی ہے. بیش قیمت چیز مسلمانوں ذرا سوچو، بیش قیمت چیز ہم سے چلی گئی. ہمیں خدا آنکھ دے تو ہم روتے یہ 40 پر. فرمایا اگر میں اس وقت کی زندگی پالوں تو درخت کے سائے کے نیچے اللہ اللہ کر کے گزار دیتا، کیونکہ 40-50 سال تو کوئی زندگی نہیں ہے. 100 سال والی زندگی 40-50 پر آ گئی، اور بیش قیمت چیز 1 سیکنڈ ارب روپے کا نہیں ملتا. اور زندگی میرے اللہ کے ہاتھ ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں اور شرم کر کچھ
اور جس نے تمہیں زندگی دی جو 1 سیکنڈ عرب کا نہیں ملتا وہ تجھے روزی نہیں دے گا؟ ارے قومیں وہ ترقی کرتی ہیں جن کے عزائم بلند ہوں آرزویں پست آ جاتی ہیں. ارے مومن کے عزائم، قومیں وہ پست ہو جاتی ہیں جن کے عزائم پست ہوں آرزویں بلند. ایک صحابی کمرہ بنایا، باری رکھی، قربان جاواں رسول خدا کس عزم کا سبق دے رہے ہیں. باری رکھی، فرمایا صحابی یہ باری کیوں رکھی؟ قربان جاواں یا رسول اللہ رکھی کہ مجھے ہوا آئے. فرمایا صحابی تو ارادہ یہ کر لیتا کہ اذان سنتا ہوا تو تجھے ویسے ہی آ جاتی. ارے پہلے تو علم پر خدا رسول کی معرفت کے لیے، خدا کے لیے. اگر یہ نہیں رکھتا تو قوم ملک کی خدمت کے لیے پیٹ تو خود بخود ہی پل جائے گا. تیرے عزم ہی پست ہو گئے، کسی نے بتایا ہی نہیں تجھے. ہیں عزائم ہمارے پست ہو گئے، آرزویں ہماری بلند ہو گئی. قومیں وہ ترقی کرتی ہیں جن کے عزائم بلند ہوں آرزویں پست آ جاتی ہیں. تو باری رکھتا کہ میں اذان سنتا، یہ عزم بلند تھا. آرزو تیری تھی ہوا ہے وہ تو آ جاتی، کیونکہ جب عزمی بلند ہو آرزویں ساری بیچ میں آ جاتی ہیں. عزمی بلند نہ رہے ہمارے. مولوی جی کھا رہا ہے. سعدی علیہ رحمت نے فرمایا ایک اندھا تھا، مثال دے کر آپ نے سمجھایا. ارے ولی ویسے بھی کہہ دے تو گفتہ اللہ بود گرچہ حلقوں میں عبداللہ بود. فرمایا ولی کا کہنا یوں سمجھ لو کہ ولی اللہ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، یعنی میرے حکم کے بغیر وہ بولتا ہی نہیں. سعدی علیہ رحمت ویسے کہہ دیتے تو میں تو خدا دل کی آنکھوں سے ہی مان لیتا، لیکن انہوں نے مثال فرما دی ہے، میں آپ کو بتا دوں. انہوں نے فرمایا ایک اندھا کیچڑ میں پڑا تھا، کیچڑ میں اندھا پڑا تھا. تو بندے گئے رات کو، اندھیری رات تھی، ہوا تھی، بالکل دھواں چھایا ہوا تھا، کچھ نظر نہیں آتا تھا. تو اندھے کو آواز سنی، اس نے کیا کرنے آ رہے ہو؟ کہا تجھے نکالنے آ رہے ہیں. اگر جاؤ لیمپ لے آؤ، کوئی دیا وغیرہ کا انتظام کر کے پھر آؤ میرے پاس. انہوں نے کہا اندھا تو عجیب ہے، ارے تجھے دیا کیا فائدہ دے گا، تو اندھا ہے. اس نے بولا کہ مجھے فائدہ نہیں دیتا، تم جس کیچڑ میں آ کے پڑ جاؤ گے اگر اندھارا ہوگا میری طرح تم بھی ڈوب جاؤ گے. قسم خدا سعدی علیہ رحمت نے فرمایا عالم جتنا بیکار ہو جائے اور ایک کیچڑ میں پڑا ہوگا دوسروں کو بچا رہا ہوگا. شیطان سارے صبح اکٹھے ہو گئے، شام کو ہاں بھی کیا کام کیا؟ میں نے قتل کرا دیا. تو نے کیا کام کیا؟ میں نے جی عورتوں کو نکاح طلاق دلا دی، ماں بہنوں کو جدا کر دیا، اولاد کو جدا کر دیا. ایسے انہوں نے سارے کام بتاتے رہے، چپ کر کے سنتا رہا. ایک نے کہا چھوٹا بچہ دین کا علم پڑھنے جا رہا تھا، میں اسے واپس لے آیا. وہ اٹھ کر اس کو چومنے لگا اسے. شیطان بولا، وہ سارے بولے ہم نے اتنا بڑے کام کیے، قتل کرا دیا، طلاقیں دلا دی، ماں بہنوں کو جدا کر دیا، بھائیوں کو جدا کر دیا، ہم نے بڑے فساد کرائے، تو ہمیں تو نے کوئی شاباش تک نہیں دی، سو چوم رہا ہے. بچے چھوٹے کو یہ لے آیا. اس نے کہا آؤ. گیا، چلے گئے. تو ایک 100 سال کا عابد بیٹھا تھا ان پڑھ بیٹھا تھا. اس نے کہا بھائی ایسے وہ تو نہیں نظر آئے، وہ ان کو نظر آیا ایسے چمکیلی شکل میں بیٹھا کہ سارا کمرہ روشن ہو گیا. تو اس نے کہا میں فرشتہ ہوں، اللہ نے بھیجا ہے اور تجھے سیر کراؤں ادھر کندھے پر. وہ کندھے پر چڑھ گیا، اسے لیٹرین پاخانہ تھا، پیسے ایسے ہوتے تھی، اس نے اوپر اٹھا کے گرا، اس کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی اور وہ پاخانے میں لتھڑا پڑا تھا. اچھا دیکھا، سیکنڈ لگا، کہا کہ اب میرے ساتھ ہی چلو. تم چلے گئے. ایک عالم بیٹھا تھا، بھنگ پی رہا تھا. تو اس نے کہا جی بہت اس سے بھی زیادہ روشن صورت میں گیا کہ آپ کی علم کی وجہ سے مجھے اللہ نے بھیجا فرشتہ، میں آپ کو سیر کراؤں. اس نے کہا ایسا کر، میرے کان جو ہیں ڈو رہے ہیں ذرا آگے ہو جائے. شیطان تو جانتا تھا نا، لے گیا اسے، وہ ان کو ہی دکھانا چاہتا تھا نا مراد. تو
ذرا نزدیک ہو جا. جب نزدیک ہوا نا، وہ جو ڈنڈا بھنگ والا تھا نا، اس نے ایسا مارا کہ شیطان کی چیخ ہی نکل گئی. کہا نامراد فرشتے نبیوں پر آتے ہیں، میں نبی توڑا ہوں. جاہل نکو آقبت کم ببت. اور جاہل میں جاہل کا بھی کہہ دوں، ارے عالم پڑھے لکھے کو نہیں کہتے اور جاہل ان پڑھ کو نہیں کہتے، یہ وضاحت کر دوں. اور فقراء کی وضاحت ہے. فقراء جاہل کہتے ہیں جو تکبر، اناد، فخر کی وجہ سے حق کو تسلیم نہ کرے، نہ مانے، چاہے پڑھا لکھا بھی ہے. اگر کوئی طبع سلیم رکھتا ہے، ان پڑھ ہے، وہ حق سن کر قبول کر لیتا ہے، تو اسے جاہل مت کہو، انجان کہو. جاہل ہمیشہ ضدی کو کہتے ہیں جو ضد، اناد، تکبر کی وجہ سے حق کو تسلیم نہ کرے. پوری دنیا کے علم ہے وہ جاہل ہے. اسی لیے ابو جہل اپنے زمانے کا فصیح بلیغ تھا. اس لیے ان پڑھ کہا کرو، جاہل ہر ایک کو نہ کہا کرو. بلکہ بزرگان دین تو یہ فرما گئے، ایک بزرگ کا شعر ہے، فرماتے ہیں پائے ہیں میں نے دو نشان جاہل، دنیا میں شاغل عقبہ سے غافل. علامہ اقبال فرماتے ہیں فیض فطرت نے تجھے دیدہ شاہی بخشی، سکولوں نے رکھ دی تجھ میں نگاہ خفاش. فرمایا فیض فطرت تو تجھے ارباں سال جو رہنا ہے وہ زندگی دکھا رہا ہے، ارے سکولوں نے تیری چمیٹی والی نگاہ بنا دی، تو 40-50 پر ساری زندگی بھی ختم کر گیا. ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ میں نے 3 بچوں کو 12 لاکھ لگا کر ایم اے کرایا ہے، ڈبل ایم اے، 3 بچوں کو. نتیجہ یہ ہے وہ اوور ایج ہو گئے ہیں. ایک بچے کو بجلی کا کام سکھایا، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، پیروں پر ہاتھ رکھ کے ملتا ہے، اور 5,000 مہینہ مجھے دیتا ہے باپ کو. وہ گھر کی کوئی چیز، اب ایمان سے ذرا خیال کریں کہ 12 لاکھ سے تو بندے کی زندگی بن جاتی ہے. آپ جو پیسے لگا رہے ہیں نا، ان کو ذرا رکھتے جائیں، دیکھیں صحیح جو 10-20 سال کے لیے یہ پورے ہوتے ہیں نہیں. ابھی اور قرب قیامت عمرہ اور کم ہو جائے گی کہ روحانی زوال ہے. بیش قیمت چیز زندگی گئی، 100 والی 40-50 پر آ گئی ہے. جوانیاں ختم ہیں. وہ 110 سال تک والد صاحب ہمیں گٹھڑی اٹھواتے تھے، بے حیاں گانے عام ہو گئے تو اللہ نے جوانیاں بھی چھین لی ہیں، وہ جوان نہیں رہے پہلے. قرب قیامت بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بکری مرے گی، بھیڑ 13 بندے اکٹھے ہو کر بکری کو باہر نکالیں گے، اور جب آزائے ایسا نہیں ہوں گے تو عمر 20-25 سال ہو جائے گی. جوں تو عمریں ہماری آ گئی ادھر، اور منفی اثرات شوگر، کینسر، ایڈ، قتل و غارت، بم، ایٹم، زندگی میں کوئی برکت نہیں. ہم مثبت اثرات دے کر خوش ہو رہے ہیں، منفی اثرات پر ہم نے نگاہ بھی نہیں رکھی کہ یہ ماحول نے ہمیں دیا کیا ہے، منفی اثرات کیا اس نے دیے ہیں، ہم خوش ہیں. اللہ نے فرمایا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا. اللہ فرمایا غیر مومن کی نشانی یہی ہے، غیر مومن کی نشانی یہی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو جاتا اور اطمینان کر جاتا ہے. یہ نہیں کہ وہ فطرت کو استعمال نہیں کرتا، جی بسوں پر نہ چڑھو، جی فلانا کرو، اور بہت باتیں ہیں یہ جو پھیلی ہوئی ہیں. یہ جی انگریزوں کی دی ہوئی ہے. کیا ٹائم ایسی بات، کتنی ٹائم باقی؟ یہ گاڑیاں انگریزوں، یہ ذہن بن گئے. دیکھو تو سی افسوس ہے ہماری مسلمانیت پر. رے بھائی خدا دعا مانگو. مجھے لوگ فقر کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ فقیر ہیں، کوئی ہمیں فقر دو. میں کہتا ہوں نہ، میں فقیر ہوں، فقیروں کے در کا غلام ہوں میں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب کر دے. یہ ہمارا فقر یہی ہے، ولایت بھی یہی ہے، فقر بھی یہی ہے، سب کچھ کہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو جائے، ایمان پر ہماری موت آ جائے. تو وہ جوان نہیں رہے بالکل. دیکھو اب پھر ان کی اولاد کیا پتہ نہیں ہوگی. بعض VCR نوجوان لے کر جا رہے ہوتے ہیں، مجھے حسرت سے نکل جاتا ہے. ارے بھائیو، کبھی آپ نے آئینہ بھی دیکھا ہے؟ آئینہ دیکھتے تو میرے خیال VCR آپ نہ دیکھتے. آپ تو جوانوں میں شمار بھی نہیں ہے. کیا ظلم ہو گیا، جوانیاں گئیں، تندرستی گئی، زندگی 40 والی آ گئی، آپریشن آ گئے، ڈاکو آ گئے، چور آ گئے. ہمارا جو ہے سارا روحانی زوال ہے. ہم اس پر راضی ہیں. زندگی مومن جو ہے، ایک بزرگ جا رہے تھے
اپنے پیر کے پاس گئے کہ پیر صاحب، انہوں نے کیا حضرت صاحب؟ پانی نہیں تھا، مچھلیاں زندہ دوڑ رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پانی نہ اور مچھلیاں زندہ ہوں۔ فرمایا حضرت صاحب پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام نہ اور مسلمان بھی زندہ ہو۔ مسلمان بے قرار ہوتا ہے، مسلمان بے قرار ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کیا ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، کیا مسلمانیت ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ نے فرمایا میں رسول بھیجتا ہی اس لیے ہوں، ان کی شان اسی میں ہے کہ صرف حکم ان کا چلے، حکم ان کا چلے۔ حیران ہوں ان حکمرانوں پر کہ موت ان کو بالکل بھول گئی۔ کہتا ہے بندہ کہلائے رحمان کا، فیصل تیرے یہود، لعنت ایسی زندگی پہ جینا تیرا بے سود۔ بزرگ کہتا ہے ارے نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ نبی 1,24,000 کم و بیش اور رسول 313۔ نبی جو ہے وہ قانون، اس کو نئے قانون بنانے کی اجازت نہیں ہے، نبی اعلیٰ مخلوق ہے، قانون صرف رسول ہی بناتا ہے باذن اللہ، نیا قانون رسول ہی لاتا ہے، نبی کو اجازت نہیں ہے۔ سوچو سی ہم کیا ہو رہا ہے ہم سے، اور ہمارے حکمران کہاں پتہ نہیں چلے گئے۔ ارے خدا کو حاکم نہیں مانتے، رسول کو حاکم نہیں مانتے اپنا۔ نبی کو اجازت نہیں قانون بنانے کی، رسول، اور پھر ہمارے رسول وہ رسول ہیں کہ اللہ نے وعدہ میثاق میں انبیاء اور رسول کو جمع کر کے وعدہ ہی لے لیا کہ میرا رسول آئے گا تو تمہارا قانون نہیں چلے گا۔ بعد میں نبوت رسالت تسلیم کی، ایسا رسول کہ یہاں کوئی رسول قانون نہیں بنا سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ چلائیں گے۔ رسول، ارے ہم نے برٹش کا قانون چلا رکھا ہے، رسالت کہاں گئی؟ ارے رسول کی شان یہی ہے، حکم اس کا منے، اس لیے اللہ بھیجتا ہے۔ تو کیا ہماری کلمے نہیں؟ ہم نے رسول کو رسول مانا کہ ہمارا رسول برٹش ہو گیا کہ برٹش کا قانون تمہارے ملک میں حکمران چلا رہے ہیں۔ افسوس ہے کہ وہ خدا کو حاکم نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں ہمیں حاکم مانو۔ ظلم ہے یہ، برٹش لا چل رہا ہے آپ کے ملک میں، قرآن ادھر ہے، برٹش کی کتاب رکھی ہے، معاملات میں فیصلے اس پر کر رہا ہے تمہارا حکمران۔ اور قرآن نے اعلان فرما دیا کوئی مولوی ڈر سے پڑھتا نہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ محبوب جو حکمران میرے قرآن کے بغیر اپنے حکم چلاتے ہیں وہ مسلمان ہیں بھی نہیں، کافر ہے۔ چھٹا سپارہ قرآن مجید لے آؤ، نہ ہو تو میری جو سزا دو۔ ایک ہی دو صفوں میں تینوں کتاب ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ محبوبہ جو میرے قرآن کے بغیر حاکم اپنا حکم چلاتے ہیں وہ کافر ہیں، فاسق ہیں، ظالم ہیں۔ سکول والا برٹش لا چلا رہا ہے، جو پڑھتا ہے وہ برٹش لا چلائے گا۔ واہ علم تو دیکھو، واہ نصیب ہمارا۔ ارے ایسی زندگی سے تو ہماری موت ہی اچھی ہے۔ جہاد کر رہے ہیں جی، کشمیر کو آزاد کر رہے ہیں، دفاع اسلام کا نام نہیں، دفاع بھائی تمہارا ملک آزاد ہے؟ علامہ اقبال سے پوچھو، وہ فرماتے ہیں سلطنت ہند میں ہے مسلمان کو سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں آزاد۔ پاکستان آزاد ہے، کشمیر میں لوگوں کے بچے مرائے جا رہے ہیں، اور لکھا ہوا ہے تمہارے ملک میں کہ جنت کا شارٹ کٹ راستہ، یعنی سیدھا راستہ۔ ارے وہ جو راستہ ہو نا پیچوں والا، پھر اس میں ایک سیدھا راستہ نکال کر جلتی کا پہنچ جاتا ہے جسے شارٹ کٹ کہتے ہیں، کہ جنت کے بھی دو راستے ہیں، ایک پیچو والا ایک سیدھا ہے۔ اللہ نے فرمایا صراط مستقیم ایک ہی راستہ ہے جنت کا۔ صحابہ کو ملی، صحابہ نے پہلے جو جاہد و بلسانی اپنے ملک میں زبانی جہاد کیا، کفر ان پر ٹکرا گیا، اور جب کفر ٹکرائے نا کفر کی موت ہوتی ہے۔
اب ایمان سے اپنے حکمرانوں سے بھی کہہ دو کہ اب تیاری ہی کرو، اب وقت آ گیا ہے تمہارا. تو تم ٹکرا گئے، قولی بات بھی حق نہیں سننا چاہتے. ارے بادشاہ کا حق کہنے والا، نکتہ چینی کرنے والا مر گیا، بادشاہ رو پڑا. وزراء نے عرض کی وہ تو آپ پر تنقید کرتا تھا، کیچڑ اٹھاتا تھا جا بجا، وہ مر گیا، اچھا ہوا آپ رو رہے ہیں. اور فرمایا وہ تو میرا محافظ تھا، اب وہ مر گیا میں فرعون بن جاؤں گا، وہ تو مجھے سچی باتیں کرتا تھا. وہ حکمران وہ تھے جو حق کہنے والا مرے روئے. ارے یہ حکمران نہیں ہے جو حق کہنے والے کو مار دو. برٹش لا چل رہا ہے ہمارے ملک میں، بدنصیبی تو دیکھو کہاں ہمارے کلمہ رہے ہیں، رسول تو ہم نے مانے نہیں. کیا محترمہ آپ کو پتا چلا تھا کہ مقصود رسالت کے بغیر، تکمیل مقصود رسالت کے بغیر تسلیم رسالت کا دعویٰ جھوٹا ہے. اس پر میں آپ کو سبق دیتا لیکن ٹائم نہیں ہے. مقصود رسالت ہے نہیں تو تسلیم رسالت کہاں ہوا؟ جب تکمیل مقصود رسالت نہیں ہے تو تسلیم رسالت کا دعویٰ جھوٹا ہے. اس لیے قرآن نے اعلان فرما دیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. برٹش لا، اللہ پناہ دے ہمیں اور آپ کو، دین اسلام نصیب کرے. تو ہمارے حکمرانوں کو اتنا تو ہو، وہ ایک بزرگ کا شعر ہے، یا 5 شعروں پر عمل کر رہی ہے ہماری حکومت. 5 شعر بتا گئے وہ. ایک بیٹے نے باپ یہودی سے کہا نصیحت فرمائیے، دل کھول کر سننا، 5 شعر ہیں بڑے بہترین. ایک بیٹے نے باپ یہودی سے کہا نصیحت فرمائیے. انہوں نے بیٹا بنایا احمد علی گڑھی کو اور باپ بنایا میکالے انگریز کو. اس نے کہا میرا حکم جا کے میروں کو سنائیے. پہلا حکم تعلیم اور قانون ہمارا اپنائیے، حرام حلال کیا ہے جو مرضی ہے کھائیے. سمجھ گئے میری بات؟ ایسا ہے غلط ہے؟ ایسا ہے کہ تعلیم بھی ان کی، قانون بھی ان کا، حرام حلال کا امتیاز اٹھ گیا، ایسا ہے نہیں ہے؟ دوسرا شعر سنو، محفلوں کو ہماری تہذیب سے سجائیے اور نشانہ تنقید مولوی کو ٹھہرائیے. دوسرا اس نے کہا کہ امامت صغرا پر تنقید کرنا کہ سارے مولوی بھی ٹھیک ہو جائیں تو معاشرہ صحیح نہیں ہوتا. ایک تھندار صحیح آ جائے پورا ماحول صحیح ہو جائے گا. وہ امامت کبرا ہے، تم امامت صغرا پر رہنا. پیر امامت وسطی ہے، امامت وسطی پر بھی تم نہیں تنقید کرنی، صغرا پر تنقید کرنا ہے. نشان اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہماری تہذیب ہو، یہاں سین نکالنا. پین کانا قمیص ہو قدہ من دبرن، قمیص کا ذکر ہے، دونوں دبر چھپ گئے دونوں. تو انہوں نے بینٹ بنائی اور قمیص بیچ میں. چست لباس جس سے ننگیج کا فوٹو نظر آئے وہ حرام ہے اسلام میں، اس میں نماز جائز نہیں ہے. چست لباس حرام ہے. بینٹ پتلون کا تو نہیں کہا گیا، چست لباس میں بینٹ پتلون آ جاتی ہے. دوسرے ہمارے آپ بدو جوان جہاں بھی دیکھو قمیص لنگ، یہاں چھوٹے قمیص، آگے ننگے پیچھے ننگائی کر دیا انہوں نے ہمیں. تہذیب ان کی ہے، کیونکہ تعلیم سے قانون بنتا ہے اور قانون سے تہذیب پھیلتی ہے. یاد رکھنا انہوں نے مبدأ بھی تعلیم کو بنایا ہے. 54 صفحے پر، مجھ پر ناراض نہ ہوں، میں آپ کو دے رہا ہوں جو تم سکول والے پڑھا رہے ہیں. غلط ہو تو بے شک مجھ پر سزا دینا. 54 صفحہ مطالعہ پاکستان 14ویں کی کتاب منفی اثرات تعلیم کے. 1880 میں انہوں نے لکھا کہ احمد علی گڑھی نے خود اس بات کو تسلیم کیا اور بیان دیا کہ ہم نے تو کہا تھا جو پڑھیں گے اچھے لوگ بنیں گے، جو پڑھتے جاتے ہیں شیطان ہی بنتے جاتے ہیں. یہ نصاب میں ہے، 14ویں کی کتاب ہے، ڈگری کالج شبیر مغل کی سائیوال کی لکھی ہوئی ہے، ڈگری کالج میں پڑھائی جا رہی ہے 54 صفحے پر. شیطان سے خدا ترین مخلوق ہے، ہم سے کیوں ناراض ہوتے ہو؟ تم نے تو نصاب میں یہ رکھا ہے، تم تو پڑھا رہی ہو خود. اہل اللہ کے پاس جانا شرک ہے، ضرورت پیش ہے تو ہمارے پاس آئیے. تیسرا شعر، اہل اللہ جی غیر اللہ کے پاس نہ جاؤ، ہے مسئلہ. نبی کے پاس نہ جاؤ جی، غیر اللہ. ایمان سے ذرا توجہ، کوئی اسلام کی سمجھ بھی لکھو. قرآن میں اللہ نے کسی نبی کو غیر اللہ نہیں کہا، دعوے سے کہہ رہا ہوں. کسی کو نبی اللہ کہا، کسی کو صفی اللہ کہا، کسی کو روح اللہ کہا، کسی کو حبیب اللہ کہا، کسی کو خلیل اللہ کہا. سارے قرآن میں مجھے دکھا دو کسی نبی کو اللہ نے غیر اللہ کہا ہو، مجھے قتل کر دو. تم ان کو غیر اللہ کہتے ہو، اہل اللہ کو.
کو اللہ نے اولیاء اللہ کہا، میرے دوست. اس لیے اہل اللہ کے پاس جانا شرک ہے. سعودی عرب والے سب کے مرکز ہیں، گئے. اس نے کہا اہل اللہ کے پاس جانا شرک ہے، ضرورت پیش ہے تو ہمارے پاس آؤ. ارے اہل اللہ کی شان ہے، میں بتا دوں، جو صحیح مانے اہل اللہ ہوگا اس کے پاس جب بھی جاؤ گے وہ کہے گا سب کچھ اللہ ہے. مردہ تو زندہ کرے گا، کہے گا اللہ نے کیا ہے، میں کچھ نہیں ہوں. یہ اہل اللہ کی شان ہے. غیر اللہ کہے گا میں ہوں. تھوڑی سی مثال دے دوں. ابراہیم علیہ السلام تھے اہل اللہ. ہم غیر اللہ نہیں کہتے، ہم نمرود کو غیر اللہ کہتے ہیں. نمرود کو غیر اللہ. اب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن مجید ہے کہ اللہ مارتا ہے، اللہ جلاتا ہے. ایمان سے قرآن مجید ایسا ہے نا. پتا ہے آپ کو، بحث ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا اللہ مارتا ہے، اللہ جلاتا ہے. تو نمرود تھا غیر اللہ، وہ کہتا ہے انا احیی و امیت، میں مارتا ہوں میں جلاتا ہوں. یہ غیر اللہ اور اہل اللہ میں فرق ہے. وضاحت تو بہتا ہے اہل اللہ کی. یہ مددگار نہیں. کوئی کہے مددگار ہے تو وہ مشرک ہے. اللہ مدد اور کوئی مددگار نہیں. ارے بھائی پھر تو خدا نہیں بچتا. ارے ذریعہ ایمان سے کچھ تو سمجھ رکھو کہ اللہ کے بغیر وہ کہتے ہیں کوئی مددگار نہیں. اگر کوئی کہو مددگار تو وہ مشرک ہے، تو خدا نہیں بچتا. ارے مکے والے کو اللہ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں؟ وہ حاجرین. یار اتنا تو ہے، قرآن مجید بھی کچھ پڑھ لیا کرو. مکے والے کو کیا فرمایا؟ وہ حاجرین. اور مدینہ شریف والوں کو کیا فرمایا؟ انصار. جاؤ مسئلہ پوچھو. انصار جمع ناصر کیا اور ناصر مانا مددگار. پھر تو خدا ہی نہیں بچتا. تم کہتے اللہ کے سوا اللہ فرماتا ہے وہ مددگار ہیں. اور نبی صغیرہ گناہ سے پاک ہوتا ہے، شرک کبیرہ کا بھی بڑا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، قرآن مجید نے بیان کیا، قال یا عیسی ابن مریم من انصاری الی اللہ، کوئی اللہ کی طرف سے میرا بھی مددگار ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم ہی اللہ کے تیرے مدد اللہ کے مددگار ہیں، یعنی تیری مدد اللہ کی مدد. سورت محمد نے اللہ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم ایک دوسرے کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے قدم جما دوں گا. ٹائم ہوتا تو مدد کے بارے میں بولتا آپ کو اور آپ کا ذہن صاف کر دیتا. بہرحال اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مددگار نہیں ہے. اللہ نے یہ فرمایا کہ الہ کسی کو نہ مانو. نبی جو ہے انہوں نے کہا معبود کوئی نہیں ہے. ارے تمہارے سامنے آسمان کے نیچے اتار دینا تو اس کو خدا نہ مانو. یوں سمجھو تم نے خدا کی طاقت دی ہوئی سے کیا ہے، تو خدا نہیں ہے، خدا وہی ہے. اگر بے دین سے سرزد ہو تو سمجھو اللہ ہمیں آزما رہا ہے. اگر کسی اہل اللہ سے سمجھو تو سمجھو کرامت ہے. مددگار مددگار تو اللہ نے فرمایا. رزاق کہیں فرمایا؟ ڈائریکٹ والے بیٹھے ہوں گے کوئی، ارے رزاق تو کسی کو نہیں فرمایا نا. مطلق رزاق آپ ہے. کسی کو اللہ نے قرآن مجید میں رزاق کا نام نہیں فرمایا. وتعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی اچھائی پر مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تو ظلم پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. شرک ہوتا تو اللہ فرماتا مدد کرو ایک دوسرے کی. کیسا مذہب دے دیا. چوتھا شعر ہے کہ بند کر دو دینی مدارس جتنا جلدی ہو سکے. 100 سال پہلے کہہ گیا، آپ عمل کر رہی ہے. بند کر دو دینی مدارس جتنا جلدی ہو سکے. سوچو نہ کچھ بس تم ہمیں بچائیے. خدا کا نام ختم کرنا ہے اگر تو مولوی کو ملک سے بھگائیے. یہ 5 شعر کر گئے ہیں اور 5 پر عمل اب ہو رہا ہے کہ دین علم پڑھاؤ اور اجازت ہماری لو. مشروط کر دیا مطلق حکم کو. میں آپ کو بتاتا کہ مطلق حکم کو مشروط کرنے والا مسلمان نہیں ہے، کیونکہ مطلق اطاعت خدا رسول کیا ہے وہ مشروط نہیں ہے. باقی سب کے حکم کو ماننے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول سے اجازت لینی پڑے گی. ارے خدا رسول کے حکم سے ہم کسی سے اجازت لیتے نہیں. اس لیے ہم نے مدرسہ ہی بند کر دیا. کیا وہ مدرسہ نہیں ہے جو یہودیوں کی اجازت سے چلے؟ مشروط کر دیا اللہ کے. العلم فریضۃ علی کل مسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم یہ فرض کر دیا ہر مسلمان پر، اور تم کہتے ہو ہماری اجازت لو. یا کوئی سکول رکھو. لاکھوں سکول ایسے چل رہے ہیں جن میں دینی مذہب نہیں ہے، مسئلے چل رہے ہیں، وہ چل رہی ہیں. اور اس علم کے بغیر، یہودی کے علم کے بغیر دینی مدرسہ نہیں چل سکتا. خدا دعا مانگو اللہ تبارک تعالیٰ انہیں ہدایت دے، آپ اور ہم کو دین اسلام نصیب کرے. ارے ساری زندگی ہماری یوں ہی گئی. ایمان سے قبر کی جیل سے ڈرو رے،
اس جیل سے نہ ڈرو، قبر کی جیل کا فکر رکھو۔ کروڑوں سال کی بادشاہی ہمارے حکمرانوں کو کچھ خدا، کروڑوں سال کی بادشاہی خدا کی قسم، خدا رسول کی بے فرمانی میں وارے نہیں کھاتی۔ کروڑوں سال کی بادشاہی، کیا نشہ آ گیا کہ خدا اپنے رب سے ہم باغی ہو گئے، رسول کے مقابلے میں برٹش لا چلا رہے ہیں اور ہم مسلمانی کا دعویٰ بھی ساتھ کر رہے ہیں۔ تو اللہ آپ کو اور ہم کو دین اسلام نصیب کرے۔ ٹائم بہت تھوڑا ہے، موضوع میں 8-10 لکھ کر رہا تھا، بس کچھ تھوڑے تھوڑے بیان ہی کر دیے، اس کو اللہ منظور کرے۔ اور میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے ملک میں، ارے اسلام زندہ باد کہا کرو، پاکستان زندہ باد میں نہیں کہتا۔ اسلام سے ہماری زندگی ہے اور اسلام سے ہمارے ملک کی زندگی ہے۔ چوری، ڈاکہ، بدماشی، ٹھگی، رشوت، نام مختلف ہیں، اثرات ایک ہیں، دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ اس لیے بزرگان دین کے نزدیک نااہل حکومت وہی ہے جو رشوت پر کنٹرول نہیں کر سکتی، کیونکہ عدلیہ اور انتظامیہ دو بڑے ادارے ہوتے ہیں۔ عدلیہ سے قوم کو انصاف کی ضرورت ہوتی ہے اور انتظامیہ سے قوم کو تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کان سن کر میری بات دل میں رکھنا، جب رشوت عام ہو جائے نہ عدلیہ سے انصاف ملتا ہے نہ انتظامیہ سے تحفظ ملتا ہے۔ قوم کو جب انصاف اور تحفظ نہ ملے، قوم ڈاکہ، شر، فساد کا شکار ہو کر تباہ ہو جاتی ہے۔ جب قوم تباہ ہو جاتی ہے، ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ تو ملک قوم کا باغی، ملک اور قوم کا ڈاکو اور ملک اور قوم کا غدار راشی حکمران ہے۔ دعوے سے کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ کوئی بات کرے تو رشوت ام الجرائم ہے، قبض ام الامراض ہے، تمام جرم رشوت سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو سب سے یوں کہو، کیونکہ ڈاکو چھپ کر لوٹتا ہے، ٹھیک ہے زہر ہوتا ہے، سارا زہر نہیں ہوتا۔ ڈاکو چھپ کر لوٹتا ہے، کبھی کبھار لوٹتا ہے اور امیر کو لوٹتا ہے۔ ارے راشی ہر غریب کو لوٹتا ہے، امیر کو لوٹتا ہے اور زہر جرانے لوٹتا ہے۔ ایک بزرگ کہنے لگے مجھے، مولا جی فوجی حکومت تو بالکل بیکار ثابت ہوئی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا چوری، ڈاکے، بدماشی، رشوت۔ ایک سپاہی کہہ رہا تھا، میں نے فوجی بڑا افسر تھا، اس کو میں ملا، میں نے کہا سپاہی آپ کو دعا دے رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا جب کہ فوجی ہے ہماری لوٹ کسوٹ بڑھ گئی ہے۔ ارے سوچنے کا مقام ہے کہ 300 بیگھا پٹواری نے بنا رکھا ہے، یہی آپ کی حفاظت کر رہے ہیں؟ یہ تو اپنے پیٹ کے لیے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ حرمت ہے کتا جھون دی راکھی کردہ اپنے کھاون کیتے، ظالم ملک دی راکھی کردہ اپنے باون کیتے۔ سیکھیے، کتا یہ جھون ہوتا ہے جو جانور مر جائے اسے جھون کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وہ راکھی کرتا ہے، جھون سے محبت نہیں ہوتی، وہ اپنے کھانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اور ظالم ملک کی راکھی کرتا ہے اپنے کھانے کے لیے۔ وہ بھی اس کی مثال دی، مسلم ملک دی راکھی کردہ دین بچاون کیتے، ظالم کتا دوہیں لڑتے پیٹ پر لاون